شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورتیں بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک شعبے کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی، آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس لڑکی کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک گھر کے دروازے کی بیل بجائی۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش رکنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی تو معلوم پڑا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ لڑکی خود زیر تعلیم ہے، اور وہ لڑکا اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ جب کمرہ گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی، لیکن اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اسے لڑکی بستر پر سوئی ہوئی نظر آئی۔ لڑکی اسے جنت کی حوروں کی سردار لگی، لیکن وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ کافی دیر بعد جب لڑکی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پڑے دیکھا تو وہ اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر اپنے باپ کی گود میں جا کر سر رکھ دیا، جو کہ ساری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کو تمام واقعات منوعن سنا دیے اور اپنے باپ کو بتایا کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نہیں جانتی جس عرصہ میں میری آنکھ لگی میرے ساتھ کیا کیا گیا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے جو ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا کہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اسے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ ہسپتال میں اس کے تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنا تعارف بالکل بھی نہیں کروایا تھا۔ وہ لڑکا بولا کل رات ایک لڑکی بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ تو دے دی، لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے سے داخل ہوا۔ وہ لڑکی سوئی ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھے جنت کی حور لگ رہی تھی۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا ہوں۔ یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا اور بلند آواز سے چلایا، اے لوگو گواہ رہنا، میں اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکے کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ہی ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب، دبدبہ اور سزا کا ڈر ہی بٹھایا ہوتا ہے۔ اس لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے بھی بے شمار والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت خوف خدا پر کی ہے۔
تو ان کی اولادوں نے بھی اپنے آپ کو برائیوں سے باز رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام والدین کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ MTS اردو کو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ مزید نئی سٹوریز اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔